السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت۔ ایک شخص عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سوال کرنے آیا۔ اس وقت ان کی باندی ان کے سامنے کسی خدمت میں لگی تھی۔ حضرت عبداللہ نے اس سائل سے کہا کہ اس باندی کو پکڑ کر لے جاؤ، یہ تمہاری ہے۔ یہ سن کر باندی بولی، میرے آقا، آپ نے تو مجھے مار ڈالا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیسے؟ باندی نے کہا، آپ نے مجھے ایسے شخص کو ہبہ کر دیا جس کی تنگ دستی نے اسے سوال کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ باندی کی بات سن کر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل سے فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ باندی میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس شخص نے کہا، بہت اچھا، جس قیمت پر آپ چاہیں اسے لے لیں۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے اسے 100 اشرفی میں خریدا تھا، اب تم مجھے 200 اشرفی میں دے دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باندی واپس لے لی اور سائل کو 200 اشرفی دے کر فرمایا، جب یہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر باندی نے عرض کیا، آقا، میری وجہ سے آپ کو بوجھ اٹھانا پڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری عزت میرے نزدیک تیرے اوپر خرچ کیے گئے مال سے زیادہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اپنے پڑوس کے 40 خاندانوں پر خرچ کیا کرتے تھے اور عیدین کے موقع پر ان کے لیے کپڑے وغیرہ بنا کر بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا۔ گرمی سے بچنے کے لیے آپ ایک کھجور کے باغ میں ایک درخت کے سائے میں آرام فرما ہوئے۔ اسی دوران آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام باغ کی نگرانی پر مامور ہے۔ اس کے لیے دوپہر کا کھانا لایا گیا جس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے۔ جب اس غلام نے کھانے کا ارادہ کیا تو وہاں ایک کتا آ پہنچا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا کتے کے سامنے پھینک دیا۔ جب وہ کھا چکا تو دوسرا اور تیسرا ٹکڑا بھی پھینک دیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس غلام سے پوچھا کہ روزانہ تمہارے کھانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ اس نے کہا، یہی روٹی کے 3 ٹکڑے آ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے پوچھا، پھر تم نے اپنے مقابلے میں کتے کو کیوں ترجیح دی؟ تو اس غلام نے جواب دیا، یہ علاقہ کتوں کا نہیں، یہ کتا بہت دور سے چل کر میرے پاس آیا ہے، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ یہ بیچارہ محروم واپس چلا جائے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے پوچھا، پھر اب تم دن بھر کیا کرو گے؟ غلام نے جواب دیا، اب میں اگلے دن تک بھوکا رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے سخاوت پر ملامت کی جاتی ہے، حالانکہ یہ غلام تو مجھ سے بھی بڑا سخی ہے۔ پھر غلام سے پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ اس نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والا فلاں شخص ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو اس باغ کے مالک سے پورا باغ غلام سمیت خرید لیا اور پھر غلام کو بلا کر فرمایا کہ تو اللہ کے لیے آزاد ہے اور یہ باغ تیری ملکیت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ معاویہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتلائیے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی سخاوت کہاں تک پہنچی ہوئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے مال میں سب لوگوں کو برابر شریک سمجھتے تھے۔ جو بھی سائل آتا اسے بھرپور عطا فرماتے، یہ نہ سوچتے کہ انہیں خود ضرورت ہے اس لیے دینے میں کمی کریں، اور نہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ بعد میں محتاج ہو جائیں گے، اس لیے ذخیرہ کر کے رکھیں۔ اسی طرح کے اسلامی واقعات کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے